آپ قرآن اور قسم کھا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے پیسے نہیں لیتے اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں؟ ایک تو یہ اعتماد کس چیز پر ہے، کسی کے ساتھ کوئی ثبوت ہے نہیں ہے۔ پی ٹی ایم ایک احتجاج، ایک جلسہ، ایک دھرنا بھی کرتا ہے تو چندے کرتے ہیں، چندوں کی وجہ سے چلاتے ہیں، اپنے ہی پشتون دیتے ہیں۔ باہر ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی؟ کوئی کسی بھی ملک نے، کسی بھی ادارے نے ہمیں کوئی بھی فنڈنگ نہیں کی۔ قرآن پاک سے لے کر دنیا میں جس کو جس چیز پر اعتماد ہو، آئے ہم ان کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کسی بھی ادارے سے، کسی ملک سے کوئی ایک بھی پیسہ نہیں لیا ہے، اپنے حقوق کی بات کی ہے۔ کئی بار قسم کھا کے، قرآن پاک کے قسم کھا کے کہ نہ تو ہم کسی اور کے ایجنٹ ہیں ماں سوائے اپنے مظلوم قوم کے، نہ ہم نے کسی حکومت سے، کسی ادارے سے پیسے لیے۔ محسن داوڑ صاحب کی بات ہم کریں تو وہ آپ کے ساتھ شریک تھے اس سفر میں، لیکن پھر بعد میں علیحدگی ہوئی، اس نے اپنی پارٹی بنائی۔ کیا اس کی پارٹی کی وجہ سے آپ کی موومنٹ پہ کچھ اثر پڑا ہوا ہے؟ نہیں، اس کے پارٹی کی وجہ سے ہمارے موومنٹ پہ کچھ اثر نہیں پڑا ہے۔ اس کے پارٹی کے بعد ہم نے جتنے بھی ایکٹیویٹیز کیے ہیں ان کے ویڈیوز اور سب کچھ موجود ہے، کامیاب ہے۔ ہم قوم کے اتفاق کی خاطر غیر پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے تھے اور وہ پارلیمانی سیاست۔ سر، پختون تحفظ موومنٹ کی طرف سے سب سے پہلا جو دھرنا دیا گیا تھا، تاریخی دھرنا، اس میں عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، دوسرے لوگ شریک ہوئے۔ اسی دھرنے میں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ ابھی وہ وزیر اعظم ہے، کیا آپ کے مسائل انہوں نے حل کیے؟ نہیں یار، ہمیں تو لگتا ہے جیسا کہ ملک نامعلوم افراد ملک کو چلا رہے ہیں۔ اگر عمران خان واقعی وہ با اختیار ہے تو آئیں، پی ٹی ایم کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ حل کریں۔ علی وزیر سٹنگ میں نئے گرفتار ہو گئے ہیں، ان کی فیملی کے 18 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ کیوں اس کی گرفتاری ہوئی ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو ٹی ایل پی والوں نے کیا تھا، پولیس والوں کو مارا تھا اور روڈ بند کیے تھے، آگ لگائے تھے اور ایون چیف آف آرمی سٹاف پر اس کے مارنے کے فتوے لگائے تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہو؟ ان کو تو رہا کر دیا گیا۔ اور جس نے پاکستان کے رپورٹس کے مطابق سندھ میں جو کمیٹی بنی تھی سرکاری، اس کی رپورٹ کے مطابق 444 لوگوں کے مارنے میں ملوث ہے، وہ رہا ہے، اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ راو انور کو کوئی سزا نہیں ملی؟ نہیں ملی ابھی تک۔ 3 بار فرد جرم اس پر عائد کر کے بھی اس کو جیل میں نہیں بھیجا گیا۔ اس ملک میں جب آپ پشتون ہو اور اپنے حقوق کی بات کرو گے تو پھر فتوے، غداری اور پتہ نہیں تھا، بہت بڑا لسٹ ہے وہ سامنے لے کر اس کے مطابق پھر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ پاکستانی میڈیا پختون تحفظ موومنٹ کو کوریج کیوں نہیں دیتی؟ یہ پشتونوں کو کوریج نہیں دیتی، پی ٹی ایم کو نہیں۔ کوئٹہ میں یا سوات میں کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کوریج دی، یہ پشتونوں کے ساتھ پاکستانی میڈیا کا۔ 3 دنوں سے کتنا بڑا جرگہ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے ادھر پختون جمع ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایک پاکستانی چینل نہیں آیا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں ان چینلوں پر یہ خبر بھی چلے گی کہ کتا مر گیا، کرنٹ لگنے سے گدھا مر گیا، پرندہ مر گیا، یہ ہوگا۔ اداکار کی برتھ ڈے اور یہ وہ اداکار کی برتھ ڈے، اداکار نے ٹویٹ کر دی، صدر نے ٹک ٹاک جوائن کیا، یہ بھی جو اس پر ایک پٹی چل رہی تھی۔ تو یہی خبریں ہیں، ان کی ترجیحات نہیں ہے، ہم ان کے ترجیحات میں پشتون قوم ہے ہی نہیں۔ آپ نے پختون قومی جرگہ میں کہا کہ پختونوں کے 2 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں، یہ کس نے تباہ کیے اور کیوں کیے؟ اگر آپ چیک کریں، ایف ڈی ایم اے کے ساتھ ریکارڈ پڑے ہیں، 1 لاکھ سے زائد گھر صرف ساؤتھ وزیرستان میں مسمار پڑے ہیں۔ اورکزئی ایجنسی تقریباً اگر ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو کافی تعداد وہاں پر بھی ہے۔ اس طرح اگر آپ تیراہ چلے جائیں اور باجاوڑ تک تو 2 لاکھ سے زائد گھر مسمار ہوئے۔